बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिन पॉइंट इनसाइड में मैं हूँ जावेद मैना। आज हम एक दो इश्यूज़ पर बात करेंगे। पहला तो ये कि कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस कल हुई, उसमें क्या सख्त फैसले हुए। दूसरा, मखसूस नशिस्तों के बाद पार्टी पोजीशन पार्लियामेंट के अंदर क्या है। और तीसरा ये कि पीटीआई ने 3 महाज़ों पर हल्की फुल्की लड़ाई लड़ने का फैसला किया है। वो कौन कौन से महाज़ हैं। सबसे पहले तो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं कि पिछले दिनों सोशल मीडिया बिलखसूस एक्स के ऊपर काफ़ी लोग इस चीज़ के ऊपर बड़ा इजहार कर रहे थे, गिला कर रहे थे, शिकवा कर रहे थे, या वो लोग जो पीटीआई के ख़िलाफ़ हैं और बाकी इत्तेहादी जमातों के हामी हैं या इस्टेब्लिशमेंट के हामी हैं, वो इस चीज़ को बहुत हाईलाइट कर रहे थे कि 9 मई के जो किरदार हैं उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज वो ईवानों के अंदर बैठे हुए हैं। बल्कि देखा जाए तो वज़ीर आला केपी के गंडापुर साहब जो हैं उनके ऊपर भी मुकदमात हैं। तो अगर इस तरह ही होना है और किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी, तो फिर कल को खुदा ना खास्ता को 9 मई से बड़ा और वाक़या भी पेश आ सकता है। तो कल की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बड़ा सख्ती से फैसला किया गया है कि 9 मई के जो न सिर्फ उसके अंदर मुलव्वस किरदार हैं बल्कि सहूलतकार हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और मैंने पिछले ब्लॉग के अंदर ये बात की थी कि अब 9 मई के खिलाफ जो जो जितने भी मुकदमात हैं उस पर सज़ाएँ होना शुरू हो जाएंगी। दूसरा ये कि सोशल मीडिया के ऊपर सख्ती ज़रा और बढ़ जाएगी। ये भी कल की कॉन्फ्रेंस में फ़ैसला किया गया है, क्योंकि जितनी इदारों की ट्रोलिंग अपना सोशल मीडिया के ऊपर हो रही है, मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले कभी हुई होगी। वो भी एक इदारों के दरमियान गुस्सा पाया जा रहा है कि ये आपको पता ही कौन लोग हैं वो, तो इनको इतना फ्री हैंड नहीं देना चाहिए। किसी मुल्क के अंदर भी आज़ादी इजहार राय तो मौजूद है, लेकिन इस तरह नहीं होता कि अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ अपने जो इदारे हैं, मुख्तलिफ इदारे हैं, उनके ख़िलाफ़ आप सुबह शाम ट्रोलिंग पर। और फ़ौज ने इसके साथ भी सख्ती से निपटने का फ़ैसला किया है कि जो भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल मनफी तौर पे कर रहे हैं या इदारों की ट्रोलिंग करते हैं, उनके ख़िलाफ़ ज़रा घेरा तंग किया जाए। तीसरा, उन्होंने बड़ा क्लियर कट कहा कि इलेक्शन को महफूज यानी इलेक्शन का इनकाद महफूज करवाने के अलावा फ़ौज का कोई इलेक्शन में किरदार नहीं था। और ये जो सुबह शाम ये चीज़ हाईलाइट की जा रही सोशल मीडिया के ऊपर कि शायद फ़ौज ने इलेक्शन को रिग्ड किया है, तो इस पर उन्होंने नफ़ी का इजहार किया और कहा कि इसके लिए काफ़ी फॉर्म मौजूद हैं, उन फॉर्म पे जाएँ, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर जाएँ, अदालतों में जाएँ। लेकिन फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है जो एक सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चल रही है कि शायद इलेक्शन उन्होंने सारा मैनेज किया है, तो इसकी भी उन्होंने नफ़ी कल कर दी है और इसके ऊपर भी गम और गुस्से का इजहार किया है। अब बात करते हैं कि पीटीआई ने 3 अपने पॉइंट्स सेलेक्ट किए हैं जहाँ पे वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। हाँ, उसके अंदर एक तब्दीली थोड़ी-सी आई है उनके प्लान में। वो तब्दीली क्या है, मैं वो भी आगे चल के बताता हूँ। नंबर 1, जेल के बाहर जो है वो कोई ना कोई मुलाकात के लिए खान साहब के पास आता रहेगा। कभी एमएनएज़ आ गए, कभी गंडापुर साहब आ गए, तो वो जेल के बाहर एक अपना गुफ्तगू के ज़रिए एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा, पार्लियामेंट के अंदर वो सारे सूरत देख रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर वो अपना एहतजाज बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और बल्कि कल तो करारदाद भी पेश की है उन्होंने कि खान साहब को रिहा किया जाए। वो कि करारदाद का ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने एक अपना एहतजाज तो रिकॉर्ड करवा दिया ना कम से कम। और तीसरा ये कि मुबैना धांधली के खिलाफ कोई ना कोई छोटा मोटा एहतजाज जो है ना, एहतजाज मुख्तलिफ शहरों के अंदर वो जारी रखेंगे। ये 3 किस्म के उन्होंने एहतजाज की प्लानिंग की हुई है। अब छोटी सी ये बात करें कि कल जब गंडापुर साहब की मुलाकात हुई है खान साहब से, तो उसमें खान साहब ने उनको क्या क्या हिदायत दी हैं। पहली तो काबीना के बारे में थी कि काबीना मुकम्मल की जाए, और काफ़ी हद तक तो खान साहब ने नाम दिए और उसमें वही नाम ज़्यादातर थे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं पार्टी के लिए, मारे खाए हैं, जेलें बर्दाश्त की हैं। तो खान साहब ने ये हिदायत दी है कि उनको प्रायोरिटी के ऊपर जो है वो रखें काबीना के अंदर, क्योंकि उन्होंने काफ़ी जुल्म बर्दाश्त किए हैं। उसके बाद फिर मरकज़ के साथ चलने के लिए हिदायत जारी की खान साहब ने कि सूबे और मरकज़ के दरमियान जो है वर्किंग रिलेशनशिप वो कायम रखा जाए।
اور جو مرکز کے اس طرح کے کلیکٹیو اجلاس ہوتے ہیں وہاں پہ شرکت بھی یقینی بنائی جائے. لیکن شہباز شریف صاحب کے آگے لیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ گنڈا پور صاحب نے کل بات بھی کر دی کہ میں ان کو پرائم منسٹر نہیں مانتا. ان کے ماننے یا نہ ماننے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن وہ ایک اپنا جو ایک پارٹی کی بنیاد پر غصہ ہے وہ اپنا نکالتے رہیں گے. تو یہ ایک فیصلہ کیا گیا کہ جی جو بھی مرکز کے ساتھ آپ کا ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ اس کو بڑھائیں. لیکن شہباز شریف صاحب کے آگے زیادہ لیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو آپ کا صوبے کا حق ہے مرکز کو وہ دینا چاہیے، اور وہ ویسے بھی دینا چاہیے. اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. کیونکہ اگر آپ کسی بھی صوبے کا حق ماریں گے تو لامحالہ وہاں پہ پھر اس کے خلاف آواز اٹھے گی، وہ کے پی کی ہو یا سندھ ہو. تو یہ ایک فیصلہ کیا گیا ہے جی. اور ایک اہم بات اور یہ کی گئی ہے کہ اقتدار مقتدرہ کے خلاف، فوج کے خلاف یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بیان بازی یا اس طرح کا جو ایک بیانیہ ہے وہ بالکل ہائی لائٹ نہیں کیا جائے گا. یا جو ماضی کے اندر ایک خان صاحب نے اور ان کے جتنے لوگ ہیں وہ انہوں نے اپنی توپوں کا رخ اس طرف کیا ہوا تھا، تو اس سے تھوڑا سا بیک فٹ پر ہوں گے. کیونکہ خان صاحب کو دو چیزوں کا احساس ہو گیا ہوا ہے. ایک تو مقتدرہ کے بغیر اقتدار میں نہیں آیا جا سکتا. یہ اگر آیا بھی جا سکتا ہے تو وہ بہت ہی محدود، لیکن صوبے کی حد تک اقتدار میں آنا اقتدار تو نہیں ہوتا. لیکن آپ مرکز میں حکومت جس کی ہوگی وہی اقتدار ہوتا ہے. جو پاکستان کے پرائم منسٹر بنے گا وہی اقتدار کا مطلب اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ پارلیمنٹ کے اندر رہ کر اپنی آواز بلند کی جا سکتی ہے. جیسے ماضی کے اندر خان صاحب نے یہ غلطی کی کہ پنجاب اسمبلی کو بھی توڑ دیا تھا اور قومی اسمبلی کو بھی توڑ دیا. اس کے بعد پھر یہ تھا کہ کافی عرصہ آپ کو پتہ ہے اسمبلی سے باہر ہی رہے. اب یہ چیز ان کو احساس ہو گیا ہے کہ اسمبلیوں کے اندر رہ کر ہر کام ہو سکتا ہے، لیکن پارلیمنٹ سے باہر نہیں جانا چاہیے. اچھا، پی ٹی آئی نے کچھ یوٹیوبرز کے بارے میں تھوڑی سی اپنی پالیسی چینج کی ہے، جس میں عادل راجہ اور حیدر مہدی ہے. پہلے تو شیر افضل مروت صاحب نے اس کے بارے میں بلکہ دو دفعہ انہوں نے میڈیا سے ٹاک کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہمارا ان سے یا پی ٹی آئی کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر اسد قیصر صاحب نے بھی بات کی. اچھا، اس کا مطلب کچھ لوگ یہ لے رہے ہیں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے کوئی معاملات سیٹل ہونے جا رہے ہیں، اور اس تناظر میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں. ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر میں اس کی ایک بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. پہلے دن رات ہرزہ سرائی فوج کے خلاف ہی کرتے ہیں حیدر مہدی اور عادل راجہ، اور پچھلے 2-2.5 سال سے کر رہے ہیں. اور پی ٹی آئی کوئی اتنی اچھے لگتے تھے، لیکن آج وہ گالیاں نکال رہے ہیں جناب شیر افضل مروت صاحب کو، اور اسٹیبلشمنٹ کا پٹھو کہہ رہے ہیں، اور اسد قیصر صاحب کے اوپر بھی یہی الزام لگا رہے ہیں. جب ان کو گالیاں پڑ رہی ہیں تو اب پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ایسا ہی ہے تو پھر محیط پیر زادہ سے بھی لا تعلقی کا اعلان کریں، پھر شہباز گل صاحب سے بھی کریں، پھر صابر شاکر سے بھی کریں، اور اس کے علاوہ شاہین صبائی صاحب ہیں. بے شمار اس طرح کے کردار ہیں جو میڈیا کے اوپر ہرزہ سرائی فوج کے خلاف کرتے ہیں. پھر پی ٹی آئی ان سے بھی دوری اختیار کریں. لیکن ایک یہ اطلاع ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں عمران ریاض اور اسد طور کے بارے میں ذرا دوری اختیار کی جائے گی، کیونکہ وہ جو صورتحال ایک پوری سچویشن بناتے ہیں فوج کے خلاف یا اداروں کے خلاف، تو پی ٹی آئی اس کو بڑا اپریشیٹ کرتی تھی. اور ایک سٹیمپ لگی تھی کہ شاید یہ انہی کی زبان بولتے ہیں یا ان کا موقف پیش کرتے ہیں. تو اس لیے اب تھوڑا سا پی ٹی آئی ان سے دوری اختیار کرے گی، جیسے ان دو کے خلاف کی ہے، باقیوں کے بارے میں بھی یہی دوری اختیار کرے گی. مخصوص نشستوں کی بات کرتے ہیں تو میں نے ایک ولاگ میں عرض کی تھی کہ اگر سنی اتحاد کونسل نے اپنی فہرست الیکشن سے پہلے دی ہوگی تو ان کو وہ مخصوص نشستیں مل جائیں گی، ادروائز امکان کم ہے. اور وہ ایسا ہی ہوا کہ الیکشن کمیشن نے ان کو مخصوص نشستیں الاٹ نہیں کی، اور اب یہ نشستیں جو ہیں وہ باقی جماعتوں کو ڈیوائیڈ ہو گئی ہیں. اور موجودہ جو پارٹی پوزیشن وہ یہ ہے کہ نون لیگ کی بڑھ کر سیٹیں 123 ہو گئی ہیں، اور پیپلز پارٹی کی 73 ایم کیو ایم کی 22، اور مسلم لیگ کاف کی 5، آئی پی پی کی 4. تو یہ حکومتی اتحاد اگر ان کا کیلکولیشن کی جائے تو یہ 2/3 اکثریت ان کی اس وقت بن چکی ہے. اور کسی بھی قانون سازی کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے. آئین کے اندر ترمیم کرنی ہے تب بھی آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے، جو کہ پچھلی ایک اسمبلی میں تو نظر نہیں آ رہی تھی. نہ پی ٹی آئی کو حاصل تھی اور نہ اس کے بعد پی ڈی ایم کو حاصل تھی. لیکن وہ اس طرح کر کے جو ہے وہ
صورتحال جو بنی ہے سنی اتحاد کونسل کو نشستیں نہ ملنے سے، اب حکومتی اتحاد کے پاس جو ہے وہ دو تہائی اکثریت ان کو مل چکی ہے، جس کے بعد وہ کچھ ایسے فیصلے بھی کر سکتے ہیں جو مستقبل کے اندر پی ٹی آئی کے لیے کوئی اتنے اچھے ثابت نہیں ہو سکتے۔ سیاسی فیصلے ہی ہوں گے، ظاہری بات ہے، کوئی ذاتیات کے اوپر تو ہے نہیں، کیونکہ جس کا داؤ لگتا ہے وہ دوسرے کو کرش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، تو انہوں نے بھی ہر حربہ استعمال کیا، اب ان کا داؤ لگ رہا تو یہ بھی ہر حربہ استعمال کریں گے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سیاست کے اندر عدم استحکام نہ ہو، جس طرح کہ کل فوج نے کہا کہ وہ اپنے ذاتی ایسے عناصر جو ہے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اپنی نالائکیوں کو پس پش ڈال کر پھر بھی پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام چاہتے جو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو میرے خیال اب عدم استحکام سے بچنا چاہیے، ہر صوبہ پیپلز پارٹی سندھ میں پرفارم کرے، پی ٹی آئی کے پی کے میں کرے، مسلم لیگ نون جو ہے وہ مرکز اور پنجاب کے اندر کرے۔ 5 سال کے بعد عوام کو پتہ چل جائے گا کس نے کیا ڈلیور کیا ہے، جس نے ڈلیور کیا ہوگا وہ دوبارہ آ جائے گا، جس نے ڈلیور نہیں کیا ہوگا وہ آہستہ آہستہ اپنی سیاسی موت خود مر جائے گا۔ تو یہ ساری صورتحال تھی جی، میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔